جب ہمارا دین مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے، یعنی ہمارا دین یہ دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، تو ہمارے دین نے ہماری ہر گوشے میں رہنمائی کی ہے۔ یہ ماہ فروری چل رہا ہے، اس میں ایک دن آتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ اس کو عربی میں عید الحب یا عید العشاق کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تیسری کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہے اور ہمارے لیے عیدنا، دو عیدیں ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جو بھی عید کے نام سے دن موسوم کیا جائے گا وہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے قرآن حدیث میں ہے یا یہ کہاں سے آیا، تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ کسی مہذب فیملی میں کسی مذہب کے ماننے والے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، اس کے ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی شریف آدمی، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم اور حیا ہے، جو حیا ہے انسان کے اندر، جو شرم ہے، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور جب ہمارے اندر حیا ہی نہ باقی رہے، حیا ختم ہو جائے، اس دن کے اندر بے حیائی، فحاشیت، عریانیت سر چڑھ کر کے بولتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جب ہم اسے گناہ نہیں تصور کرتے تو ہم اسے درست سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے اندر حیا ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تمہارا جو جی چاہے سو کر گزرو۔ بے حیا آدمی، بے غیرت آدمی، اسے شرم نہیں آتی، پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے والے کو بالشت در بالشت اور ذراع در ذراع، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو گے، حَتَّى لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ وہ اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو تم اس میں بھی گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن، تو کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کا طریقہ ہے، اور جب ہمارے یہاں طے ہو گیا کہ دو عید ہیں تو اب اس کے علاوہ جو ہوگا وہ غیروں کا طریقہ ہوگا، ہمیں اس سے ایکسپٹ نہیں کرنا ہے۔ اور ہم اگر کسی غیر کی مشابہت اختیار کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں محشور کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا کل روز قیامت اسی کے ساتھ حشر کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کریم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ ایمان والوں میں یہ چیز چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی پھیلے، عریانیت پھیلے، ان کی شرم و حیا ختم ہو جائے، وہ اپنی عزتوں اور عصمتوں کو پامال کر دیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم دردناک۔ لہذا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے والے، اس دن کو منانے والے اس قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھیں کہ ایمان، ہمارا جو ایمان ہے جس کی بنیاد پر ہم جانے جاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنی حیا، اپنی پاک دامنی کا سودا کریں۔ اور قرآن کریم کی اس وعید لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ دردناک عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گے۔ اور
تشیع الفاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کو شائع کرنا، پھیلانا، اس میں شیئر کرنا. ہم اس کا اگر سبب بنیں گے، ہم اس کی وجہ بنیں گے، تو ہم پہ عذاب علیم، اللہ کی سخت پکڑ ہوگی. اب یہاں پر پیرنٹس، والدین کے سلسلے میں حدیث پاک میں کیا رہنمائی ملتی ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی اگر باپ ہے تو اس کے بیٹوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی بیٹیوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. لہذا آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں اس دن میں ان کی نگرانی کرنی ہے. وہ کہاں آتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پر 14 فروری کو نظر رکھیں، اس سے آگے پیچھے نظر رکھیں، اور ہمیشہ نظر رکھیں کہ وہ کرتے کیا، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. لہذا اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے والدین، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ مختار تھے، آپ کو اختیار تھا، آپ گناہوں سے روک سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا. لہذا اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ بھی اس وعید میں داخل ہوں گے جو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور